बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने मुल्तान में आपको ज़हमत दी है और जिस मौजू पर मैं बात करना चाहता हूँ वो कौमी सलामती से उसका ताल्लुक़ है और ये बहुत संजीदा मसला है और मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। आपके इल्म में है कि 14 फरवरी पुलवामा का जो वाक़या रूनुमा होता है, उस वाक़े के बाद आपने देखा कि भारत का रवैया कैसा रहा। उन्होंने पूरी कोशिश की बग़ैर तहकीक के, बग़ैर तस्दीक के पाकिस्तान को मरूज़ इल्ज़ाम ठहराने की। पाकिस्तान पर उंगलियां उठाएंगे और पूरी एक बौछार हो गई। पाकिस्तान का रवैया भी आपके सामने है। मुसलसल पाकिस्तान डी एस्केलेशन की बात करता रहा, वो कशीदगी को बढ़ाते रहे और हम कशीदगी को कम करने के लिए इक़दामात उठाते रहे। ये मुख्तसर मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। आपकी नज़र से, आप जर्नलिस्ट हैं और आज इंटरनेट के ज़माने में आपको पल पल की खबर मिलती है, इंटरनेशनल मीडिया की, बिलखुसूस इंडियन मीडिया पे भी आपकी नज़र रहती है। आपने देखा कि पब्लिक स्टेटमेंट्स किस किस्म की आती रही और एक वॉर फ्रेंजी क्रिएट किया गया, एक जंगी कैफियत को हवा दी गई और उसमें इस किस्म के बयानात और इस किस्म की स्टेटमेंट्स आती रहीं जिससे कि जंगी जुनून को हवा दी गई और पूरे इस खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को मुतासिर किया गया। अब इस पर मुझे कल भी तशवीश थी और आज भी है, और आज का लफ्ज़ मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि अभी मैं आपकी जो खिदमत में इंकशाफ करना चाह रहा हूँ, जब उसको आप इस माजी के जुनून से जोड़ेंगे तो आपको मेरी आज की गुफ्तगू की अहमियत का एहसास होगा। इन्होंने, भारत की सरकार ने, मोदी सरकार ने अपने सियासी मकासद के लिए इलेक्शन में अपने मकबूलियत में इजाफा के लिए पूरे खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को दांव पर लगा दिया। ये आज मैं नहीं, आज बहुत बड़ा संजीदा जो अंसर है वो इसकी तायीद भी कर रहा है, तस्दीक भी कर रहा है। आप देखें कि भारत के मीडिया ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया है और आपकी नज़र से गुजरा होगा कि अभी हाल ही में एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का इजलास मुनक़िद होता है। उस इजलास की सदारत भारत के वज़ीर आज़म करते हैं और उस इजलास में तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान शरीक हैं और वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर कार्रवाई के लिए तैयार हैं, हमें सियासी इजाज़त चाहिए, पॉलिटिकल नोट के हम मुंतज़िर हैं। ये मैं आपको हाल ही की बात कर रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा था, आपको याद होगा मुल्तान में, कि मैंने देखा है कि बादल अभी भी पूरी तरह छटे नहीं, तो उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं कार्रवाई के लिए, हमें सियासी इजाज़त चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैंने तो आपको फ्री हैंड दे रखा है, मैंने आपको इजाज़त दे रखी है, ये मैं अब की बात कर रहा हूँ। ये काबिल तशवीश बात है, ये काबिल गौर बात है।
یہ ایسکیلیشن کو ایک نئے لیول پر لے جانے کی بات ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اجازت ہے، آپ کارروائی کیجیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹارگٹس کا انتخاب بھی کر لیا ہے، اور وہ ٹارگٹس جو ہیں وہ ملٹری نوعیت کے ٹارگٹس ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ ٹارگٹس محدود ہوں آزاد کشمیر اور جموں کشمیر تک۔ دوز ٹارگٹس کین گو بیونڈ آزاد کشمیر، آزاد جموں اینڈ کشمیر۔ اب یہ ہے جو وہ وہاں بات کی جا رہی ہے، اور ملٹری ایکشن کے بارے میں ایک نئی نوید سنائی جا رہی ہے۔ پھر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ ساری بات کی جاتی ہے، اور اس بات کے بعد کوئی آفیشل، کئی دفعہ ہوتا ہے نا، بات آ جاتی ہے، آپ اس کی اصلاح کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر دیا گیا، کوئی ڈینائل ایشو نہیں ہوتا، کوئی ڈینائل اس پر ایشو نہیں ہوتا۔ یہ قابل غور چیز ہے، اور یہ آپ کی وسادت سے میں پاکستان کی عوام اور انٹرنیشنل میڈیا کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، انٹرنیشنل کمیونٹی کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں۔ کوئی ڈینائل نہیں آ رہا، اور یہ میری نظر میں بہت ایک خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں، اب یہ ہے بات جو قابل غور ہے اور توجہ طلب ہے۔ پاکستان کے پاس اس وقت، اب میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، میرے پاس ایک ذمہ دار عہدہ ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ میرے منہ کے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ انٹرنیشنل پریس کی زینت بنیں گے۔ ہمارے پاس اس وقت ریلائبل انٹیلیجنس ہے کہ بھارت ایک نیا منصوبہ تیار کر رہا ہے، اس کی پلاننگ ہو رہی ہے، اور پاکستان پر ایک اور جارحیت کا امکان ہے، اور ہماری اطلاع کے مطابق 16 سے 20 اپریل تک یہ کارروائی کی جا سکتی ہے۔ بٹوین the 16th to the 20th of April یہ ایک نیا ناٹک رچایا جا سکتا ہے، اور مقبوضہ کشمیر میں ایک نیا واقعہ رونما کیا جا سکتا ہے، پلوامہ جیسا، اور مقصد اس کی آڑ میں پاکستان پر سفارتی دباؤ بڑھانا اور اپنی کارروائی کو، اپنی عسکری کارروائی کو جسٹیفائی کرنا، یہ اس کی بنیاد بن سکتی ہے۔ اب اگر ایسا ہوتا ہے، خدا نخواستہ، کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس خطے کے امن و استحکام پر کیا اثرات ہوں گے، لامحالہ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے، ان مصدقہ اطلاعات کو سامنے رکھتے ہوئے، دفتر خارجہ نے فی الفور فیصلہ کیا کہ ہم اسلام آباد میں P5 جو پرماننٹ ممبرز ہیں سیکیورٹی کاؤنسل کے، ان کے ایمبیسڈرز کو مدعو کریں، اور آج سے 2 دن پہلے فورن سیکرٹری نے 5 پرماننٹ سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبران کو فورن آفس میں دعوت دی، اور اپنی تشویش سے آگاہ کیا، اپنی معلومات سے انہیں آگاہ کیا، ان کو مطلع کیا کہ یہ ہماری انفارمیشن ہے، اور اس قسم کی ایک نئی منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس غیر ذمہ دارانہ رویے کا نوٹس لے اور ان کی تنبیہ کرے کہ اس راستے پر وہ نہ چلے۔ میرے علم میں یہ بھی ہے کہ جب
पुलवामा के वाक़े के बाद 26 फरवरी को, पुलवामा का वाक़या होता है 14 फरवरी को, 26 फरवरी को जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ जहारियत करता है, पाकिस्तान की एयर स्पेस को वायलेट करता है, 71 के बाद पहली मरतबा लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर करता है इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स, जेट्स, और पाकिस्तान में आकर कार्रवाई करता है, उस पर दुनिया खामोश रहती है। बहुत से जिम्मेदार ममालिक जानते हुए कि ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है, जानते हुए कि ये यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी है, खामोश रहते हैं। हम इतने नासमझ नहीं हैं कि खामोशी की वजूहात का इल्म ना हो हमें। खामोशी क्यों है? ये जियोपॉलिटिक्स है जो खामोशी की वजह बन रही है। और मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस खित्ते की और इस फ्लैश पॉइंट की नज़ाकत को सामने रखते हुए खामोश नहीं रहना चाहिए। अगर वो यहाँ अमन और इस्तेकाम देखना चाहते हैं तो वो खामोश तमाशाई नहीं रह सकते। उन्हें अपना किरदार अदा करना होगा और करना चाहिए। मैं समझता हूं कि आज और बिलखसूस पुलवामा के वाक़े के बाद जो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी तो पहले हो रही थी, पुलवामा के बाद उसमें कई गुना शिद्दत आई है, वाक़यात बढ़ गए हैं, जबर और तशद्दुद बढ़ा है, अट्रॉसिटीज़ में इजाफा हुआ है, अट्रॉसिटीज़ में इजाफा हुआ है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसे सरफ नज़र नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो करते हैं तो इससे पूरा साउथ एशिया का अमन और साउथ एशिया का इस्तेहकाम मुतासिर हो सकता है। मैं ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा और आपकी वसादत से बिल्कुल पैगाम देना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने पहले भी और आज भी हमने मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों को उनकी जो पुरअमन और सियासी जद्दोजहद है उसको सराहा है। और हम समझते हैं कि ये इनका इखलाकी और कानूनी हक है जो वो आवाज़ बुलंद कर रही हैं। उसको कुचला जा रहा है, बेदर्दी से कुचला जा रहा है, लेकिन वो आवाज़ अगर उठाएंगे तो पाकिस्तान उसकी लीगैलिटी को और मोरालिटी को सामने रखते हुए उनका साथ देता रहा है और इंशाअल्लाह ये हुकूमत उनका साथ देगी। और इस पर कोई किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए। हम मुतासरीन के साथ थे और हैं जो मकबूजा कश्मीर के मुतासरीन हैं। फिर दुनिया ने यह भी देखा कि भारत ने अपना प्रोपेगेंडा, अपना नैरेटिव जो बिल्ड किया, आज उसकी कलाई खुल गई है। हम नहीं, इंटरनेशनल मीडिया ने, इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन ने उसको बेनकाब कर दिया है। उन्होंने 3 बातें की बरमला, जिस पर मोदी सरकार ने अपनी आवाम की हमदर्दियां हासिल करने की कोशिश की। और वो 3 बातें क्या थी? नंबर 1, हमने पाकिस्तान के अंदर अपनी इन सर्जिकल स्ट्राइक्स के जरिए 3 दहशतगर्द कैंपों को निशाना बनाया और दुनिया ने देखा कि कोई दहशतगर्दों का कैंप नहीं था जिसको वो दुनिया को दिखा सके कि ये कैंप है, कि वो सैटेलाइट से देख सके।
ہاں البتہ 4 گڑھے دنیا نے ضرور دیکھے، جو 4 بم ان نے پھینکے وہ گڑھے تو دنیا نے دیکھے، اور کچھ درختوں کا نقصان بھی دنیا نے دیکھا، لیکن جن کیمپس کا وہ دعویٰ کر رہے تھے وہ کسی نے نہیں دیکھے، کلائی کھل گئی۔ ان کا دوسرا دعویٰ تھا کہ ہم نے 350 کے لگ بھگ اس کارروائی کے ذریعے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا اور ہلاک کیا ہے۔ وہ ایک لاش نہیں دکھا سکے، وہ ایک جنازے کو فلم نہیں کر سکے، اس کی فوٹیج دنیا کو نہیں دکھا سکے، وہ زخمیوں کو ہسپتالوں میں زیر علاج نہیں دکھا سکے۔ چنانچہ دوسرے دعوے کی کلائی کھل گئی۔ ان کا تیسرا دعویٰ تھا جو انہوں نے دنیا کے سامنے کیا کہ ہم نے پاکستان کی ایئر فورس کا ایک لڑاکا طیارہ F-16 مار گرایا، اور پاکستان نے اس کو ڈینائی کیا۔ آپ کو یاد ہوگا فی الفور پاکستان نے اس کی نفی کی، اس پروپیگنڈے کی۔ آج دنیا اس بات کو، اور اب تو فورن پالیسی میگزین کا وہ خبر بن چکی ہے، اور امریکہ نے تصدیق کر دی ہے کہ پاکستان کا کوئی F-16 طیارہ متاثر نہیں ہوا، نہ گرایا گیا ہے، جتنے نگ تھے وہ پورے ہیں، تصدیق ہو چکی ہے۔ تو یہ تیسری کلائی کھل گئی۔ اب اس پروپیگنڈا کے ذریعے، اس پلوامہ کے ذریعے جو وہ اپنی مقبولیت میں اضافہ چاہتے تھے اور اپنی واہ واہ کروانا چاہتے تھے، وہ تو الٹی پڑ گئی۔ اور آج اس تشویش کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری اطلاعات ہیں وہ نئی منصوبہ بندی کر رہی ہیں، اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ وہ نئی پلاننگ کر رہی ہیں، اور ہمیں ایک نئی جارحیت کا خدشہ ہے۔ اور میں نے آپ کو ایک ونڈو بھی بتائی ہے کہ 16 سے 20 اپریل کے اندر کارروائی کا امکان ہے، اور ہم نے فیصلہ کیا ہے پاکستان نے کہ ہم اپنی اس اطلاع کو شیئر کریں، انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ان کو آگاہ کریں، ان کے عزائم کو بے نقاب کریں، اور پاکستانی قوم کو بھی باخبر رکھیں۔ یہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ہے۔ ہم نے پہلے بھی جو واقعہ ہوا تھا پل پل آپ کو آگاہ رکھا، اور آئندہ بھی ہماری پالیسی ہے کہ آپ کو آگاہ رکھیں، تاکہ اس پہ قوم کی سوچ جو ہے وہ یکجا رہے۔ دنیا جانتی ہے کہ پاکستان نے ذمہ دارانہ رویہ اپنایا، اور بھارت نے غیر ذمہ دارانہ رویہ کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان نے، اور پاکستان کے جتنے ایکشنز تھے، اور ہماری جتنی گفتگو تھی، ہمارے جتنے بیانات تھے، اس میں پختگی تھی، میچورٹی تھی، اور ان کی گفتگو، ان کے بیانات، ان کا رویہ غیر ذمہ دارانہ تھا، اور آج دنیا اس بات کا اعتراف کر رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پلوامہ سے پہلے اور بالخصوص پلوامہ کے واقعے کے بعد لائن آف کنٹرول پر مسلسل فائرنگ جاری ہے، مسلسل پرووک کیا جا رہا ہے، اور پاکستان بڑی بردباری سے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہماری سویلین پاپولیشن کو، نہتے شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور کیجولٹیز ہوئی ہیں، اور میں اس کی بھی، اس جارحانہ کارروائی کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ ان کا رویہ جارحانہ رہا، اور ہمارا رویہ مصالحانہ رہا،
اور اس کی چند مثالیں میں آپ کے ذریعے دنیا کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہم پہ حملہ آور ہوتے ہیں، جارحیت وہ کرتے ہیں۔ پاکستان ایئر فورس اپنے دفاع میں ان کے 2 جہاز گراتی ہے، اور وہ پینک میں اپنے ہیلی کاپٹر کو نشانہ بناتے ہیں، جس میں 6 ہندوستانی فوجی اس میں ہلاک ہوتے ہیں۔ ہم ان کا جو انڈین پائلٹ ہے اس کو جو ہمارے قبضے میں آتا ہے، ہم فی الفور اس کو رہا کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور یونیلیٹرلی فیصلہ کرتے ہیں، اور بالکل کوئی یہ تاثر وقت دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہمیں کوئی دباؤ تھا، ہم پہ ہرگز دباؤ نہیں تھا۔ ہم نے از خود فیصلہ کیا کہ ہمیں ایسا کر دینا چاہیے، اور اس سے ایک گڈ ول کا جیسچر ہوگا۔ جو ہم نے کارروائی کرنی تھی کر لی، اور جو ہم نے ان کو جواب دینا تھا دے دیا۔ اب اس کو رکھ کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو ہم لوٹا دیں اور ایک پیغام دیں، ایک امن کا پیغام دیں، اور ایک گڈ ول جیسچر کا مظاہرہ کریں، اور اس سے کشیدگی کم ہوگی۔ دنیا نے اس واقعے کو دیکھا، دنیا نے اس کو سمجھا، اور دنیا نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا۔ آپ نے دیکھا کہ اس جارحیت کے باوجود ہم نے اپنا وفد بھیجا۔ ہم دلی بھیجنے کے لیے تیار تھے، انہوں نے کہا ہم دلی میں نہیں، ہم اطاری میں ملاقات کریں گے۔ ہمارے آفیشلز، دفتر خارجہ کے افسران واگا سے کراس کر کے اطاری جاتے ہیں، اور ہم نے جو کیا ہوا وعدہ تھا کرتارپور راہداری کو کھولنے کا، اس کو نبھانے کے لیے ہم نے بیٹھ کر وہاں مثبت مذاکرات کیے، پیش رفت ہوئی، طے ہوا کہ اس نشست کے بعد اگلی نشست پاکستان میں ہوگی اور واگا پر ہوگی۔ تاریخ طے ہو گئی۔ 2 اپریل کو جیسے پاکستانی آفیشل اطاری گئے تو ہندوستان کے سفارتکاروں نے پاکستان آنا تھا اور واگا پر بیٹھ کر اگلی نشست جو ہے اس میں معاملات کو آگے بڑھانا تھا اور اپنے منطقی انجام تک پہنچانا تھا۔ 2 تاریخ کی نشست نہ ہو سکی۔ میٹنگ کینسل کس نے کی؟ پاکستان نے نہیں کی، بھارت نے کی۔ معلومات کا بہانہ بنا کر، اگر ان کو معلومات چاہیے تھیں تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، تو 2 تاریخ کی میٹنگ میں وہ مطالبہ کر سکتے تھے، اور اسی نشست میں ہم ان کی تسلی تشفی کرا سکتے تھے، لیکن وہ نوبت نہ آئی۔ اس کے باوجود ہم نے فیصلہ کیا ہے، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے۔ مشاورت کے بعد وزیر اعظم نے اس کو اجازت دی ہے، اور ان کی اجازت سے فیصلہ ہم نے کیا ہے کہ اسی ماہ اپریل کے مہینے میں ہم 360 بھارتی قیدی جو ہماری جیلوں میں ہیں، فشرمن، ہم ان کو رہا کرنے کا از خود فیصلہ کر رہے ہیں۔ Again, let the world see Pakistan's attitude and the obstinate behavior of India, and let them decide who wants peace and who has political designs from such activities. میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کل بھی امن کا قائل تھا اور آج بھی ہے۔ پاکستان کل بھی کہتا تھا اور آج بھی میں دہرا رہا ہوں کہ ہاں ہمارے مسائل ہیں، حل طلب ہیں، ان کا حل ہونا چاہیے۔ کشمیر کا مسئلہ ہے، ان کا حل ہونا چاہیے۔ کشمیر کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، سیاچن کا مسئلہ ہے، سرکریک کا مسئلہ ہے، راہداریوں کا مسئلہ ہے، معاشی اکنامک ریلیشنز کا مسئلہ ہے، تجارت کا مسئلہ ہے۔
ان کو بیٹھ کے طے کیا جا سکتا ہے, گفت و شنید کے ذریعے طے کیا جا سکتا ہے, اور ہم اس کے قائل ہیں. اور پاکستان سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. 2 ایٹمی قوتیں جن کو جغرافیہ نے جوڑا ہوا ہے, وہ اس کے علاوہ کسی راستے پر سوچنا بھی حماقت ہوگی. یہ میری کل بھی رائے تھی اور میری آج بھی, اس نئی جارحیت کی منصوبہ بندی کو سامنے رکھتے ہوئے, اس نئی تشویش کا اظہار کرنے کے باوجود یہ میری بلیف ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ہندوستان, بھارت اس اہمیت کو سمجھے گا اور وہ مل بیٹھ کر, چاہے الیکشنوں کے بعد ہی صحیح, ابھی تو الیکشن کا ماحول ہے اور یقیناً الیکشن کے ماحول میں وہ کبھی ایسی جرت کا مظاہرہ مجھے ان میں دکھائی نہیں دیتا, لیکن الیکشن کے بعد ہی صحیح وہ بیٹھنے کو اگر تیار ہیں تو پاکستان آج بھی کہہ رہا ہے ہم بیٹھ کے گفت و شنید سے مسائل کا حل کرنا چاہتے ہیں اور اس خطے کے امن اور استحکام کو متاثر نہیں کرنا چاہتے, اور یہاں کی معاشی خوشحالی کے لیے مل کر سوچنے کا ارادہ رکھتے ہیں. یہ بہت اہم میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے. جو سنجیدہ طبقہ ہے وہ اس بات کی گہرائی اور اہمیت کو یعنی سمجھ چکا ہوگا, اور میں نے فیصلہ کیا اور وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد کہ یہ حقائق پاکستانی قوم کے سامنے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے فی الفور رکھ دیے جائیں. آج 8 اپریل ہے اور ہماری اطلاع 16 اور 20 اپریل کے اندر کی یہ ونڈو ہے جس پر ہمیں تشویش ہے. تو میں سمجھتا تھا کہ آج ملتان میں یہ امپورٹنٹ بات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ سے اور قوم سے شیئر کروں. شکریہ. اگر حملہ کے پاکستان اور امریکہ کے ساتھ, چائنا کے ساتھ اور رشیا اور دیگر ممالک ہیں, ان کے ساتھ اگر فوری طور پہ ان سے بات چیت اسٹارٹ کریں اسی معاملے پہ, انڈیا کا کر چکے بھائی جان, اپنا قبلہ کر چکے. میں نے آپ کو, میں جواب دے دوں, وہ میں آپ کو عرض کر چکا کہ فارن سیکرٹری نے چائنا کے ایمبیسڈر کو, امریکہ کے جو چارج افیئرز ہیں, برطانیہ, فرانس, ان سب کو, جو P5 ممالک ہیں ان سب کو بلایا ہے, بتایا ہے, اور اپنی ان خدشات کا اظہار ہم کر چکے ہیں. ہم ان سے انگیج کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں. جی. اگر سر یہ اسی طرح کی حماقت دوبارہ کرتا ہے تو کیا ہم پھر اسی طرح کے جواب دیں گے جیسے میں نے پچھلے دنوں دیے, یا زیادہ اس سے؟ دیکھیے, ہم نہیں چاہیں گے کہ ایسی حماقت دہرائی جائے, لیکن خدا نہ خواستہ اگر پاکستان پر وہ جارحیت کرتا ہے, پاکستان کو نشانہ بناتا ہے, تو قوم کی توقع کیا ہو, قوم کیا چاہے گی؟ بین الاقوامی قانون کیا کہتا ہے؟ کیا ہمیں دفاع کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہم زندہ قوم ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہم اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتے ہیں. اچھا صاحب, آپ نے کہا کہ جیو پالیٹکس کی وجہ سے کچھ ممالک خاموش ہیں بات کی جارحیت کے باوجود تو بار کرنے کے, اگر یہ جارحیت بڑھ جاتی ہے تو نقصان تو پوری دنیا کو ہوگا, تو پھر اس خاموشی سے آپ کا کیا کہتے ہیں, ممالک کو بولنا چاہیے؟ یہی یقیناً ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. بالکل, میرا یہ آج کی پریس کانفرنس کا مطمع نظر یہ ہے کہ ان کی خدمت میں اس معاملے کی نزاکت اور سنجیدگی کو اجاگر کیا جائے اور ان سے گزارش کی جائے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں. اور یہ ایک بہت بڑی لغزش ہوگی اگر وہ خاموش رہتے ہیں. 1965 کی طرح پاکستانی قوم جو ہے اس نے ہمیشہ حکومت کا فوج کا ساتھ دیا ہے,
अभी जो जारियत की कोशिश की गई उसमें कौम आपके साथ खड़ी थी, एक तो आप कौम से क्या तवक्को रखते हैं, और दूसरी बात खास तौर पे जब अपोजिशन ऐसे हालात में गाफिल हो और कुछ धरने की और तहरीक की बातें कर रही हो, ऐसी अपोजिशन को क्या कहेंगे? देखिए मैं ऐसा करूँगा कि कौम को मैं ये कहूँगा कि आपकी दुआओं का नतीजा था। आपका जो कौम ने जज्बा देखा पुलवामा के वाक़े के बाद, उससे पूरे पाकिस्तानियों का मोराल अप हुआ, आपकी अफवाज का हौसला बुलंद हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो किरदार अदा किया, आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उसका एतराफ़ कर रहा है और उसे फ़ख्र है अपनी अफवाज पर। तो कौम से पैगाम मेरा ये है कि खुदा ना खास्ता अगर ऐसी जारियत होती है तो आपको यकजहती का और यकसुई का मुजाहरा करना होगा और मिलकर एक आवाज़ देनी होगी, क्योंकि कौम जारियत के ख़िलाफ़ हमारे 100 इख्तलाफात से ही हम एक हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने सवाल उठाया अपोजिशन का। देखिए अपोजिशन को 100 गिले हो सकते हैं, शिकवे हो सकते हैं, सियासत में होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, बयानबाजी भी होती रहती है। मैंने पहले भी कोशिश की नेशनल एक्शन प्लान को सामने रखते हुए कि मैं अपोजिशन की जमातों से दरख्वास्त करूं कि वो कौमी मामलात पर, सियासी मामलात पे नहीं, जो कौमी दिफा के मामलात हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं, उस पर वो मिल बैठ कर तबादला ख्याल हमसे करें और हमें एक पेज पर होना चाहिए। सियासत उनका हक है, वो ज़रूर करें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। एहतजाज की जो नौयत करना अख्तियार करना चाहते हैं ये उनका हक है, मुझे इस पर कोई नहीं है। पुरअमन होना चाहिए, जमहूरी अंदाज में होना चाहिए, लेकिन कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन जहाँ नेशनल इंटरेस्ट आ जाता है, जहाँ नेशनल सिक्योरिटी का मसला आ जाता है, आपने देखा कि भारत इंतखाबात में जा रहा था, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, तो पूरी अपोजिशन की जमात कांग्रेस नहीं गई बैठी, और बीजेपी के जो एलाइड पार्टीज़ हैं, जो उनकी अपोजिशन पार्टी थी, बैठी और बैठ की गुफ्तगू की और जॉइंट स्टेटमेंट निकला वहाँ से। तो मेरी उनसे गुजारिश होगी कि अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात आती है तो मुझे यकीन है कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे। क्या वज़ीर आज़म भी अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार होंगे? अल्लाह करे कि जारियत ना हो, और अपोजिशन के साथ बैठने के लिए हमने कब इनकार किया है? कब इनकार किया है? देखिए वज़ीर आज़म एक टीम के कैप्टन हैं और उस टीम के मुख्तलिफ उसके प्लेयर्स हैं। अब अगर फाइनेंस का मसला है तो ऑब्वियसली असद उमर साहब महारत रखते हैं, बात करेंगे। अगर इंटरनल सिक्योरिटी का मसला है तो ऑब्वियसली हमारे मिनिस्टर ऑफ जो स्टेट फॉर इंटीरियर हैं वो ज़्यादा महारत रखते हैं और बात करेंगे। अगर खारजा अमूर की बात है तो यकीनन ये ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी गई है और मैं ये ज़िम्मेदारी निभाने की कोशिश करूँगा। तो एज ए टीम आप बात करते हैं। नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे तो जितने मज़ाकरात होते थे, हमारा जब हम धरने में बैठे हुए थे और हम एक जुडिशल कमीशन की बात कर रहे थे तो मज़ाकरात कौन करता था? डार साहब, इसाक डार साहब आते थे। हमारी जितनी नशिस्तें हुई मैं पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहा था, मैं पीटीआई के वफद को मैं लीड कर रहा था, उनकी तरफ से कौन होता था? डार साहब। कभी मैंने इसरार किया कि नहीं जब तक नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे मैं बात नहीं करूंगा? नहीं, मसले का हल तलाश करना है, चेहरों से नहीं, नाम से नहीं, काम पर तवज्जो देनी है। एक सेकंड सर, आप पाकिस्तान ने हमेशा कशीदगी को कम करने के लिए बहुत से काम किया, उनका पायलट छोड़ा, कैबिन छोड़े, मुज़ाकरात की दावत दी, करतारपुर में तशरीफ ले गए, सब कुछ किया, जबकि दूसरी तरफ से कशीदगी ज़्यादा करने की कोशिश की जा रही है। आखिर हमें क्या वो मजबूरी है कि हम भारत के सामने इस तरह की जो है ना वो मजबूरियाँ शो करके अपने आप को नीचा जो है नहीं बुखारी साहब, नहीं, मैं
میں بس نہیں، یہ دانشمندی نہیں ہے، یہ دانشمندی نہیں ہے۔ پاکستان نے دنیا کو اصلی چہرے دکھانے ہیں۔ دنیا کہتی ہے استحکام ہو، دنیا کہتی ہے ذمہ دارانہ بیہیویئر ہو۔ امریکہ کہتا ہے کہ مغربی سرحد پر امن و استحکام کے لیے پاکستان ہماری مدد کرے، اور پاکستان کر رہا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے زلمے خلیلزاد جو ان کے سفیر ہیں، جو فوکل پوائنٹ ہیں، ابھی ہو کے گئے، مجھے مل کے گئے ہیں، بریف کر کے گئے ہیں، معترف ہو کے گئے ہیں کہ پاکستان کے کردار کو سراہ رہے ہیں۔ تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کی مدد کرے اور پاکستان آگے بڑھے، تو وہ پاکستان کی مغربی سرحد سے توجہ مشرقی سرحد کی طرف کیوں ہٹانا چاہتے ہیں؟ اس سے دنیا کے امن اور استحکام کو فائدہ کتنا ہوگا؟ یہ چیز باور کروانے کی ضرورت ہے۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے گا، آپ نے پلوامہ سے لے کے اب تک کی ساری ڈیٹیل قوم کے سامنے رکھی، پہلے بھی رکھی، 26 فروری 27 فروری بھی آیا، اب آپ نے 16 اور 20 نومبر کی بات کی ہے، جیو پالیٹکس کی بھی بات کی ہے۔ بینگ آ فارم منسٹر آپ میرے سے بہت زیادہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ اتنے زیادہ گڈ جسٹس کے باوجود انہوں نے ریکوزٹ بھی نہیں کیا تھا امینڈمنٹ نے ہینڈ اوور کیا۔ ایون دین امریکہ سمیت کسی عالمی ملک نے جیسا آپ نے کہا رابطہ کر کے اس نے مذمت تک نہیں کی، باقی میڈیا میں آ رہی ہیں باتیں۔ آپ کی سیاسی مسائل کیا ہے، باوجود آج کی پریس کانفرنس میں بھارت کا ناٹک کیا ہوگا؟ دیکھیے، بھارت کی پہلے آپ ضرور سمجھیے ان کی ضرورت کیا ہے، آبجیکٹو کیا ہے۔ یہ اگر کرنا چاہیں گے تو کیوں کرنا چاہیں گے؟ ان کی ضرورت ڈومیسٹک پالیٹکس ہے، ان کی ضرورت الیکشن کیمپین ہے، جو ہم سمجھ رہے ہیں، اور دنیا بھی غافل نہیں ہے۔ اور بہت سے لوگوں، آپ نے کہا کہ بیان نہیں دیے، لیکن میرے علم میں ہے کہ بہت سے لوگوں نے کوائٹ ڈپلومیسی جس کو کہتے ہیں نا، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کا اظہار کیا جاتا ہے، اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو خاموشی سے کی جاتی ہیں، اور وہ پھر جب بعد میں کچھ دہائیوں کے بعد جب کاغذات کھلتے ہیں تو حقائق سامنے آتے ہیں۔ بھارتی فوج کے سربراہ نے یہ جو فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان پر حملہ کریں گے، کیا یہ انہوں نے جو پاکستان نے طیارہ گرایا تھا اس کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا؟ دیکھیے، ان کے سارے نیریٹو کی کلائی کھل گئی ہے۔ مودی سرکار نے جو یہ سارا تانا بنا بنا تھا، وہ کسی مقصد کے لیے تھا نا۔ جب وہ مقصد کی کلائی کھل گئی اور آج انٹرنیشنل نیریٹو میں وہ چھپتے پھر رہے ہیں، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، تو وہ متاثر ہوئے ہیں۔ اب اس کی آڑ میں ایک نیا وہ مطلب ہے، کوئی نئی ایسی حماقت اگر کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے علم میں بات آ گئی ہے، تو دنیا کو باخبر رکھنا اور دنیا کو آگاہ کرنا اور قوم کو آگاہ کرنا ہم سمجھتے ہیں ہمارے فرائض میں ہے۔ سر، وی آر ریڈی ٹو ڈو اینی تھنگ مور دین ٹو انفولڈ دا تھنگس۔ کیا ہم چیزوں کو صرف بے نقاب کرنے سے آگے بھی کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ وہ آپ کو میں بھی بتاؤں گا۔ بالکل یہ بتائیں گے کہ بھارت، جیسے کہ پاکستان نے 360 قیدی کو رہا کرنے کا اعلان کیا ہے، بھارت سے پاکستان وہ لاشیں بھیجتا ہے اور ہم ان کی قیدی رہا کر رہے ہیں۔ دوسری جانب بھارت نے جو سیٹلائٹ میزائل کا جو یہ تجربہ جو کہتے ہیں ہم نے کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں کہ پاکستان کی خدشات کیا ہے۔ تو دنیا نے اس پہ ریئیکٹ کیسے کیا ہے؟ کتنے لوگوں نے اس کو ذمہ دارانہ کارروائی سمجھا ہے؟ دیکھیے، بھارت اس وقت ایک کشمکش میں ہے۔ ابھی آپ دیکھیں، بی جے پی حکومت نے ابھی ایک اور پیغام دیا ہے، کشمیریوں کو پیغام دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر بی جے پی کی حکومت جیت جاتی ہے اور ان کی پارٹی جیت جاتی ہے اور اگلی حکومت بنانے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، تو وہ آئین کے آرٹیکل 370 کو اس کو ریوزٹ کریں گے۔ اب یہ ایک اتنا بڑا، یہ ایک ان اٹ سیلف اتنی بڑی خبر ہے جس سے کہ پاکستان میں نہیں، کشمیر میں تو بھونچال آ چکا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ایک بھونچال ہے، اور انہوں نے بہت سے لوگوں نے، میں نے خود بیان دیکھے ہیں، محبوبہ مفتی صاحبہ کا بیان دیکھا ہے اور لوگوں کے حریت لیڈرشپ کے بیانات دیکھے ہیں، اور انہوں نے کہا آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ آپ کو اندازہ ہے کہ اگر آپ کو یہ کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ وہ
ये जो सरकार है ये तो भारत के आईन की शक्ल तब्दील करना चाहते हैं। ये जो भारत का जो एक इमेज था ऑफ ए सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट, आज इस हुकूमत की इनकी पॉलिसीज़ और इनके रवैये और इनकी जहनीत से भारत का वो इंटरनेशनल इमेज मुतासर हो रहा है। वो हिंदुत्व की बात कर रही हैं, वो उस RSS की जहनीत की अक्कासी कर रही हैं जिसका कि वो बीजेपी को भारत के एक बहुत बड़ा अंसर उसको एक पॉलिटिकल विंग समझता है। तो ये आज कैफियत है और ये बहुत इसने एक तशवीश की लहर दौड़ रही है। यकीन जानिए भारत के अंदर एक तशवीश की लहर दौड़ रही है। तो ये है जो आपकी खिदमत में मैं पेश करना चाह रहा था। थैंक यू। जी सर। बहस करूँ, सवाल आ गया, समझ गया। आप मानते हैं कि सऊदी अरब के साथ इस हुकूमत ने ताल्लुकात को बेहतर किया है? मानते हैं? आपने क्राउन प्रिंस की आमद देखी यहाँ, आपने 20 अरब डॉलर के इन्वेस्टमेंट्स के MOUs को साइन होते देखा, आपने कैदियों को रिहा होते का फैसला सुना, आपने वीज़ा फीस को 85% तक कम करने का आपको इतला मिली। ठीक, मैं अर्ज कर रहा हूँ। सर नहीं हुई, वीज़ा फीस की जो बात है वो गलत है, जो क्राउन प्रिंस ऐलान कर गए वो गलत है। वहाँ पर पाकिस्तानी आई एम सॉरी तरीन साहब, एक सेकंड, आप बड़ी गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं मेरे भाई। मेरी इतला है, आप मान लेना बात, आप मान लेना, ये चीज़ छुप तो नहीं सकती ना। अगर नहीं होगी तो आपके सामने आ जाएगी, अगर होगी आपके सामने आ जाएगी। इसमें तो बहस की बात ही नहीं है ना, ये तो चीज़ है, लिखी पड़ी बात है। होगी तो सामने आएगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। अच्छा, मैं आपको फिर अर्ज करता चलूँ कि वो फैसला हो चुका है और उसको अमल दरामद होगा और इंशाअल्लाह आप और मैं मिलके उन कैदियों को जो रिहा होकर आएंगे मिलकर रिसीव करने चलेंगे। मैं आपको दावत दूंगा। एक, अब आपने जो आपके सवाल का दूसरा जुज़ था ईरान, मैं आपको अर्ज करता चलूँ, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात में रखना अंदाजी की कोशिश की जाती रही है। ईरान के साथ हमारा एक लंबा बॉर्डर है। पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि वो बॉर्डर पुरअमन रहे, स्टेबल रहे, और उसके लिए हमारी कई नशिस्तें हुई हैं। अभी जब मैं इस्तांबुल गया OIC के हंगामी इजलास में, न्यूजीलैंड के वाक़े के बाद जो तुर्की ने मुनक़िद किया इस्तांबुल में, तो वहाँ ईरान के वज़ीर ख़ारजा जनाब जवाद ज़रीफ़ साहब भी तशरीफ़ फरमा थे और मीटिंग के अलावा उनकी मेरी एक 1-on-1 नशिस्त भी हुई और बहुत सी बातें उसमें हुई और बड़ी इत्मीनान बख्श बातें हुई। और उसको बुनियाद बनाकर आखिरी खबर देता चलूँ आपकी इत्तला के लिए कि अनकरीब, आज है 8 अप्रैल, 7 या 8 चल लें, 7-8 अप्रैल हो गई, अनकरीब इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ईरान के दौरे पे जाएंगे और इंशाअल्लाह ईरान की लीडरशिप के साथ और सुप्रीम लीडर के साथ उनकी मुलाकात होगी और पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में इंशाअल्लाह एक खुशगवार बेहतरी आई है और मज़ीद आएगी। और हमारी कोशिश है कि उम्मा के जितने ममालिक हैं पाकिस्तान किरदार अदा करे और अगर भाइयों में कोई दूरी है तो उसको कम करे। शुक्रिया।